السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسے 9 لوگوں کے بارے میں جو اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ان 9 لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ بھی ان 9 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ رمضان میں ہر مسلمان کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ میرے دوستو، یاد رکھیں، ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو، جو اپنی ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور کوئی ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بنا وجہ روزہ چھوڑنے والا گنہگار بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ 9 لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یعنی کہ اگر یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ پہلے 2 سب سے پہلا انسان ہے بیمار آدمی، یعنی کہ ایسا انسان جو سخت بیمار ہو، ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جن میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو نارمل لوگوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یا پھر کسی کو سردی زکام ہو گیا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا بالکل ضروری ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ان بیماریوں سے ہے جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، اس بات کا آپ کو ایسے پتہ چلے گا اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں اور اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ان کو ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو چھوڑے ہوئے روزے کا قضا کرنا ہوگا۔ اب کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، میرے دوستو، دوسرے نمبر پہ ہے حاملہ عورت، یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی کہ جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، اگر ایسی عورت کو اور اس کے بچے کو جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسی عورتوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں رکھ لے، یعنی کہ اس عورت کی صحت تندرست ہو جائے تو اس کو چھوڑے ہوئے روزے کو قضا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور ایسی عورت کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کو یا اس کے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، تو ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت۔ میرے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں، یہ دودھ پلانے والی عورتیں پہلے ہوا کرتی تھی تو کسی کے بچے کو پیسوں کے لیے اپنے ساتھ میں لے جاتی تھی اور 2 سے 2.5 سال تک دوسروں کے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی تھی، یعنی کہ وہ دودھ پلانے کی ٹھیکیداری لیتی تھی۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، مگر یہ سلسلہ آج کے زمانے میں تو نہیں رہا، اسی لیے
اب جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے اس نے اگر روزہ رکھا تو اس کے بچے کو کوئی نقصان ہوگا، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لیں۔ نمبر 4 پر چوتھا شخص وہ ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ گیا ہے، یعنی کہ اپنی عمر کے بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، مگر یاد رکھیں ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی فدیہ کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فدیہ ادا کرے، یعنی کسی غریب مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ نمبر 5 حیض فاسٹ والی عورت۔ پیارے دوستو، حیض فاسٹ اس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ حیض کہتے ہیں جو عورتوں کے ہر مہینے مخصوص دن آتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون نکلتا ہے، ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ان عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اس سے پہلے لوگ جو آپ کو بتا گئے ہیں اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر یہ حیض اور فاسٹ والی عورتیں ایسی ہیں جو اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو ان کو سخت گناہ ہوگا، لیکن ہاں جب ایسی عورت پاک صاف ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ لے۔ نمبر 6 پاگل یا دیوانہ آدمی۔ میرے دوستو، جو آدمی پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے انسان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ اگر بعد میں اس کا دماغ جب ٹھیک ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزے کو قضا کرے۔ نمبر 7 مسافر کا ہونا۔ میرے دوستو، مسافر کہتے ہیں اس شخص کو جو سفر میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص بھی اگر سفر کی حالت میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ مگر اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیسا سفر، تو ہم آپ کو بتا دیں جو سفر 92 کلومیٹر سے دور کا ہو اور کم سے کم 15 دن کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو روزہ رکھوں گا، میرا سفر تو آرام کا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور بہتر بھی یہی ہے، اگر سفر آرام کا ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8 جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوستو، اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا پھر میں تمہیں مار دوں گا، اس طرح سے اگر کسی کی جان کا خطرہ آ جائے تو ایسی صورت میں انسان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس وجہ سے اس کے جو روزے چھوٹ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں رکھیں، یعنی کہ ان کو قضا کر لیں۔ نمبر 9 نابالغ بچہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر انسان پر فرض ہے جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن کوئی بچہ اپنے 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔